السلام علیکم قابل سعادت احترام کسان بھائی اور معزز ناظرین، کسان ٹائم سے میں ہوں آپ کا میزبان نیاز خان کرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر منزلوں کا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم کسان کے مسائل اور کسان کے مصائب کے متعلق گفتگو کرتے رہتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا حق ادا کریں، اپنا حصہ ڈالیں، تو گزشتہ دنوں میں ہم نے ایک دو دن پہلے اپنا ایک حصہ ڈالا جو کسان کے ساتھ موجودہ دور میں ہونے والا ظلم ہے کہ گندم کا ریٹ جو ہے نا غلط تعین کیا گیا اور پالیسی بھی غلط بنائی گئی، اس پہ ہم نے آواز اٹھائی ہے اور ساتھ ہم نے گزارش کی اپنے حلقہ احباب سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ویورز سے کہ ہماری اس آواز کو آگے تک پھیلائیں تاکہ یہ مقتدر حلقوں تک پھیلے اور کسان کی آواز کو سنا جا سکے۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری جو آواز ہے وہ مقتدر حلقوں تک پہنچ چکی ہے، جس کے ریئیکشنز مختلف ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ جیسا کہ اس وقت جو صوبے میں گورنمنٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جو گورنمنٹ ہے تو ہمارا اشارہ بھی تو اسی طرف ہوگا اور ہم نے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ان تک اپنا پیغام پہنچایا۔ تو کل 8 تاریخ کی ڈیٹ کا جو پاکستان مسلم لیگ نون کا کسان ونگ کا چیئرمین ہے، کوئی کرنل صاحب ہیں میرے خیال ہے، آئی تھنک انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک لیٹر لکھ کے سی ایم پنجاب کو یہ اپنی اس نے ریکویسٹ بھیجی ہے کہ شہری حلقوں کو ہم پہلے ہی کھو چکے ہیں اور ووٹ ہمیں اس الیکشن میں دیہاتوں سے ملا ہے، اگر ہم نے ریٹ نہ بڑھایا تو دیہات بھی ہمارے ہاتھوں سے جاتے رہیں گے۔ اور یہ بات بھی بالکل تلخ حقیقت ہے، اگر گورنمنٹ نے اسی طرح کیا تو پھر اس وقت کا انتظار کرے۔ کسان یا انسان انتقام لیتا ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ پہلے مہنگائی کا عوام نے انتقام لیا، اب پھر گندم کو اس طرح سستا کرنے کا بھی کسان انتقام لے گا۔ الحمدللہ ہماری آواز پہنچی تو انہیں لیٹر لکھنا پڑا، وہ بھی ہمارا جو انجینئر ہے آپ لوگوں کو لیٹر باقاعدہ طور پر دکھائے گا ساتھ ویڈیو میں، اور اس کے ساتھ ہی ہماری آواز کی تصدیق یہ ہے کہ ندیم افضل چند ایک اچھا سیاسی فگر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں آئی تھنک اس وقت ایم پی اے بھی ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں وہ بھی حصہ ہیں، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے پاکستان میں، وہ وفاق میں ہو یا صوبے میں ہو، تو کوئی انڈیپینڈنٹ ایسی گورنمنٹ تو نہیں ہے کسی ایک پارٹی کی ہو، ملی جلی مکسچر بنا ہوا ہے۔ تو ندیم افضل چند نے بھی ہماری آواز کو صحیح کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کسان کا نقصان ہوا، کسان کا استحصال ہوا تو بات درست سمت میں نہیں جائے گی، لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ گندم خریدے۔ اور انہوں نے ایک بڑا بہترین مشورہ دیا، مشورہ ہمارا بھی یہی ہے، دیکھیں نا کہ اگر کوئی چیز ملک میں زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کا بیڑا غرق کر دو، بلکہ آپ وہ چیز لیں۔ ہماری کرنسی دیکھو کتنی ڈاؤن ہو چکی ہے، افغانستان کی کرنسی ہم سے مہنگی ہے، جب ہماری گندم افغانستان بھیجی جاتی ہے تو اس کا ریٹ اور کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر افغانستان کو ہماری گندم مہنگی پڑتی ہے تو وہ پھر ہم سے خریدتا کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے بھلے لوگوں، افغانستان کو ہماری گندم سستی پڑتی ہے۔ اب دیکھیں کہ افغانستان کو گندم میں نے تو نہیں بیچنی، کسی عام کسان نے تو نہیں بیچنی، ہماری تو بساط سے باہر ہے، تو وہ بارڈر کھولنا یا افغانستان کے ساتھ تجارت کرنا یہ اسٹیٹ کا کام ہے۔ ندیم افضل چند نے بڑی بہترین وہاں پر رائے دی اپنی طرف سے، انہوں نے کہا جو اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ گندم لے اور گندم لے کر جو غیر قانونی سمگلنگ ہو رہی ہے اسے قانونی طور پر کھولا جائے، قانونی طور پر کھول کے گندم کو باہر ان ممالک میں بھیجا جائے جہاں سمگلنگ ہو رہی ہے، یعنی ایران میں بھیجا جائے اور افغانستان میں بھیجا جائے جہاں گندم کی قلت ہے، تاکہ رائٹ وے سے زر مبادلہ بھی آئے، رائٹ وے سے ٹیکسز بھی آئیں۔ اور وہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہاں ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اب یہ بات بھی اس کو پبلش کرنا یہ کسان دوستوں کا کام ہے، ہمارا کام ہوتا ہے حصہ ڈالنا، اور ہم دبنگ طریقے سے اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں ایک اللہ کی ذات سے اور کسی سے نہیں ڈرتے، اس لیے نہ ہم مافیا سے ڈرتے ہیں نہ کسی اور مخلوق سے ڈرتے ہیں، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔
गुजारिश ये है कि ये जो समा पैदा किया जा रहा है, इससे होगा क्या? इससे बड़े बड़े माफियाज जो गैर कानूनी तरीके से गंदम बाहर बेचते हैं, वो औने पौने खरीद कर बेचेंगे, वो भी बाहर, और पैसा खा जाएंगे खुद। ना गवर्नमेंट को फायदा होगा, ना ही अवाम को फायदा होगा। अवाम का खून चूस के खा जाएंगे वो, और गवर्नमेंट का भी बेड़ा गर्क कर देंगे। हम चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट ये ऐलान करे। मुझे वो मुशर्रफ वाला दौर याद है, शौकत अजीज ने ये ऐलान किया था, देखें कि जैसी गवर्नमेंट थी, जो था वो डिक्टेटर था या जैसा था, मगर उनकी बात एक बड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने कहा जी एक एक दाना खरीदेंगे हम खेत में से। तो अल्लाह के बंदे, कल ऐलान करो हम एक एक दाना खरीदेंगे, और एक एक दाना खरीद के आप बिजनेस करो, बाहर बेचो, ज़र मुबादला कमाओ, डॉलर कमाओ, अपने मुल्क को ज्यादा से ज्यादा आप फायदा पहुंचाओ। यहां तक बात होगी कि आप लोग इस तरीके से गंदम को आप लोग बाहर एक्सपोर्ट करके आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं, जो कि हम लोग नहीं कर सकते। ये स्टेट का काम है, स्टेट को करना चाहिए। जिस रेट में चलो ऐलान किया है, पहली तो बात है कि ये रेट भी ठीक नहीं है, लेकिन चलो हुकूमत के हालात हैं जैसे भी हैं, हम कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन कम से कम पॉलिसी तो दुरुस्त करें। अब 6 बोरी गंदम, ज्यादा से ज्यादा 6 एकड़, तो जिसके 25 एकड़ है, जिसके 20 एकड़ है, जिसका टोटल डिपेंडेंस ज़राअत के ऊपर है, वो जहर खाए, वो अपने तमाम तर मामलात जो ज़राअत के ऊपर छेड़ के बैठा है वो मर जाए। वो ट्रैक्टर जो आज 34 लाख का बिक रहा है, वो 9 लाख का मिला करता था, तो ये 3 गुना कीमत उसकी बढ़ गई है। ये किसने बढ़ाई है? अगर 3 गुना की हम डिमांड करते तो हम कहते कि गंदम को 12,000 का मान होना चाहिए। 12,000, अब पता है हम कंप्रोमाइज करने वाले लोग हैं, ठीक है, हो गई ये बात, लेकिन अब इसको कंट्रोल करना होगा। मैं समझता हूं कि जिस तरह नदीम अफजल चांद ने मशवरा दिया है, हुकूमत को उस पर अमल करना चाहिए। मैसेज मैं ये देता हूं कि जिस तरीके से हमने आवाज़ पहले उठाई है, अब दूसरी उसके रिएक्शन में जो जो इकदामात किसी नुमाइंदे ने किए हैं या मुख्तदर हलकों तक पहुंचे हैं, तो इन इकदामात को हम आपकी तरफ दोबारा आवाज़ बनकर भेज रहे हैं। इनको मज़ीद आगे पहुंचाना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आधी जिम्मेदारी यहाँ बोल के अदा कर दी है, आधी जिम्मेदारी इसको आगे पहुंचाने तक है। मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करूँगा, तमाम दोस्त भी इस जिम्मेदारी को जब अदा करेंगे, मुख्तदर हलकों तक जब ये बात जाएगी और बार बार उनके कानों में जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला वो सोचने पे मजबूर होंगे, अपनी पॉलिसी दुरुस्त करेंगे। अगर किसान, जब गंदम की किल्लत हो, किसान के घर से पुलिस भेज कर अगर गंदम उठाई जा सकती है, तो जब किसान के पास गंदम वाफिर है फिर भी लेनी पड़ेगी। जब या किल्लत के वक्त ना उठाएं, या फिर वाफिर वक्त में भी गंदम लेनी पड़ेगी हुकूमत को, गंदम खरीदनी पड़ेगी हुकूमत को, ताकि कल फिर गरीब लोगों को माफिया महंगी करके ना बेचे। जब गंदम गवर्नमेंट के पास होगी तो गवर्नमेंट कंट्रोल रेट पे गरीबों को फिर दे सकती है। गंदम ठीक तरीके से तिजारत करे। हम अपनी बेहतरीन सोच और अपनी बेहतरीन फिक्र आप लोगों के सामने रखते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे एक बेहतरीन सोच के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।